السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کے بہت سارے مسائل ہمارے کمنٹ باکس میں موجود ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خوب غور سے سنیں، اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک عزیز نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی شخص قاعدے میں تشہد سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، اس کے بارے میں کل دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تشہد سے پہلے صرف بسم اللہ، صرف لفظ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ بسم اللہ بھی نہ پڑھیں۔ اور اگر غلطی سے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تشہد سے پہلے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ غلطی سے اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تب بھی آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے اور آپ کی نماز بھی صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب، اگر کسی کی واجب وتر کی نماز پڑھنے کی باقی رہ گئی ہو اور وہ شخص اگلے دن فجر کی نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی فجر کی نماز صحیح ہو جائے گی یا پھر پہلے اس کو چھوٹی ہوئی وتر واجب پڑھنا ضروری ہے؟ ایسی صورت میں اگلی دن کی جو فجر کی نماز ہے، چاہے آپ امامت کر رہے ہوں یا نماز خود پڑھ رہے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، نماز دہرانے اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو چھوٹی ہوئی وتر کی نماز ہے، اس وتر کی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، مفتی صاحب، اگر ناپاک کپڑے ہو اور پھر دھونے کے وقت نچوڑنے کے لیے کسی مگ یا پھر بالٹی وغیرہ نیچے رکھی ہوئی ہے اور نچوڑتے ہوئے اس کے جو قطرے ہیں وہ ٹپک کر پانی اس بالٹی یا مگ میں گر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس مگ یا بالٹی سے ہم غسل یا وضو کر سکتے ہیں، جسم پر اس سے پانی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، وہ جو کپڑے ناپاک اور نجس تھے، آپ نے انہیں صاف کیا ہے، دھویا ہے، اور دھونے کے لیے جو 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ جو پانی ٹپکتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب وہ پانی آپ کے مگ میں یا پھر بالٹی میں یا کسی جگہ گر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو اس بالٹی یا مگ سے آپ غسل وضو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، دھونے کے بعد اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ ختم کر دیں، نیا پانی ڈال کر آپ غسل اور وضو کر سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، لڑکے والے بولتے ہیں کہ ہم سمپل اور بہت سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ باراتی وغیرہ یہ سسٹم ہمارے نکاح میں نہیں ہوگا، صرف 5 لوگ ہوں گے، وہ آئیں گے اور نکاح وغیرہ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن جو لڑکی والے ہیں یہ ضد پر اڑے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو 100، 150، 200 لوگ باراتی کے اندر چاہیے، تو ایسی صورت میں ایسی بارات میں جانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، لڑکی والوں کا اس طرح تقاضا کرنا کہ نہیں زیادہ سے زیادہ باراتی لے آؤ، ہمارے یہاں پر کھانا کھاؤ، تو یہ چیز شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح، صحابہ کرام کے نکاح ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس طرح کا جو سسٹم لوگوں نے رائج کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بارات کے نام پر وہاں پر شرکت کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ کسی بھی صورت صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب جب کہ خود لڑکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تو پھر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو لڑکی والے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے ان کی جو 150 200 لوگوں کے لانے کی جو پلاننگ ہے یہ بالکل غلط ہے، شریعت سے ٹکرانے والی ہے۔
آپ ایسی دعوت میں شرکت نہ کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں، دین اور شریعت کی باتیں ان تک پہنچائیں، اور کہیں کہ بھائی آپ جو 150-200 لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، جتنی رقم خرچ ہونے والی ہے آپ محفوظ رکھیں، خود آپ کو کام آئے گی، آپ کی بیٹی کو کام آئے گی۔ تو اس طرح کی دین کی اور شریعت کی باتیں ان کو سمجھایا جائے اور دعوت میں جانے سے گریز کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں اور لوگوں کو لانے کا تقاضا بھی کر رہے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ کہیں انہوں نے قرض تو نہیں اٹھایا ہے، یا پھر جو مال وہ لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں وہ مال حرام کمائی سے تو نہیں آیا ہے، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، فخر اور زینت کے لیے دعوت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی خباثت نہیں ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ سب خرافات ہے، یہ سب برائیاں اس کھانے میں موجود ہیں، تو پھر وہاں پر جانا اور کھانا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اگلا ہی سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی کپڑا ہے جو ہم بستری کے درمیان ناپاک ہو چکا تھا، منی وغیرہ کے قطرات اس پر لگ چکے تھے، لیکن اب ہمیں یاد نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو اٹھا کر ہم نے جس گرل پر رکھا تھا، جس جگہ پر رکھا تھا، ان کپڑوں کی نجاست اس گرل میں، اس لکڑی یا اس چیز کے اندر آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس گرل کو دھونا، صاف کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا، یا پھر وہ از خود پاک ہے۔ دیکھیے، جب آپ کو یاد نہیں ہے اور وہاں پر نجاست کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہے تو وہ گرل ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس گرل پر نجاست کے اثرات نظر آتے ہیں، یا پھر آپ کو پختہ یقین ہے کہ وہاں پر ناپاکی لگی ہے اور سوکھ چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جگہ ناپاک ہے، وہاں پر پانی ڈال کر دھونا ضروری ہے۔ جب تک یقین نہیں ہے، یقین کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہے، یا تو نجاست کی اسمیل آ رہی ہو، یا نجاست کا اثر اور نشان وہاں پر نظر آ رہا ہو، یا پھر نجاست کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ سب وہاں پر چیزیں موجود ہوں، ایسی صورت میں یقین ہوگا یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ اس گرل کو پاک ہی سمجھیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے وہاں پر وضو کرتے ہوئے جو نیچے کا پانی ریٹرن آتا ہے، جو وضو کرتے ہوئے پریشر کے ساتھ نیچے پانی گرتا ہے، ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں، تو نیچے کے جو قطرات زمین سے ٹچ ہو کر ہمارے کپڑے یا بدن پر گرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چھینٹے ناپاک ہوتے ہیں یا پھر پاک ہوتے ہیں، ہمارا کپڑا یا بدن پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بہت ساری مساجد میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نل کا سسٹم ہوتا ہے اور اس کے نیچے کی جو نالی ہوتی ہے وہ کافی اوپر ہوتی ہے، بہت ساری مساجد میں نیچے ہوتی ہے کہ اوپر سے گرنے والا پانی زمین پر لگ کر نالی میں بہہ جاتا ہے، اس لیے اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسجد میں اس طرح کا معقول نظم نہیں ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو کرتے ہوئے نیچے کا پانی اڑ کر آپ کے ہاتھوں پر، کپڑوں پر یا پھر بدن کے کسی حصے پر لگتا ہے، اور اس پانی کے بارے میں یقین ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے، کسی آدمی نے نجاست وہاں پر دھوئی ہے، تو ایسے نجاست والا پانی اڑ کر اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نیچے والا پانی ناپاک نہیں تھا، صرف مستعمل تھا، تو ایسی صورت میں اڑنے والے چھینٹے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ وضو کے لیے جو ٹوٹی ہے بالکل آہستگی کے ساتھ کھولے اور بالکل آہستہ اور نرمی کے ساتھ پانی کا استعمال کریں، تاکہ نیچے سے اڑنے والے چھینٹے آپ کو گندا نہ کر سکیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مرد اور عورت ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو کیا جو گے ہوتے ہیں، کنر ہوتے ہیں، مخنث اور ہجڑے ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ جی بے شک، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے اندر مردوں اور عورتوں اور جو مخنث ہے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ مخنث کہتے کسے ہیں؟ مخنث اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہ ہو، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور وہ پیشاب وغیرہ کے لیے ان کو کوئی اور سوراخ ہو۔ بہرحال بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان قدرتی طور پر مخنث ہوتا ہے، تو جو آدمی جس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے،
یعنی مرد کے اثرات اس میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو مرد سمجھا جاتا ہے، مرد کے احکامات اس پر نافذ ہوتے ہیں، اور جو عورت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یعنی جس کے زیادہ تر اثرات عورت کے ہیں، یعنی اس کے بال لمبے ہو چکے ہیں، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے پستان ابھر آئے ہیں، تو پھر اس کے اوپر عورت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد اور عورت ان دونوں کو شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ جو ہجڑے اور جو مخنث ہوتے ہیں، کنر ہوتے ہیں، یہ بھی شریعت کے مکلف ہے۔ نماز، روزے اور دین کے جتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات کی پابندی ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کنر یا ہجڑا تصور کرواتے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں، یا پھر اپنے آپ میں کچھ تبدیلی کرواتے ہیں، کچھ سرجری وغیرہ کے ذریعے اپنا جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بنایا ہے اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو کنر وغیرہ بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ یا پھر عورتوں کا عورتوں کے ساتھ غلط کام کرنا، یہ بالکل حرام اور ناجائز چیز ہے۔ یہ جو لڑکے کر رہے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، یہ بہت سخت اور گناہ کا کام ہے۔ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے، اس برے کام کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جو بنایا ہے اس پر شکر ادا کرے، لڑکا ہے تو شکر ادا کرے، لڑکی ہے تو شکر ادا کرے، اور اگر دونوں نہیں ہے تو پھر ایسے لوگ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، نماز روزوں کی پابندی، یہ کرتے رہیں۔ اگلا سوال ایک خاتون نے کیا، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی خاتون ہے جس نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد اس کو اپنی شرمگاہ میں کوئی نجاست نظر آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کا غسل صحیح ہو گیا ہے یا صحیح نہیں ہوا ہے؟ اور کیا غسل کے لیے عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بھی دھوئے، جو کہ اندر والا حصہ ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی عورت ہے جس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ میں اس کو نجاست نظر آئی اور بعد میں اس نے اس کو صاف کر لیا ہے، تو پھر اس کا غسل صحیح ہوا ہے یا پھر دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے جو کہ پتنگ کی مانند لمبی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ گہرائی میں جا کر گول سوراخ ہوتا ہے۔ اس گول سوراخ کے اندر کے حصے کو فرج داخل اور باہر کے حصے کو فرج خارج کہتے ہیں۔ عورت کے لیے غسل کے دوران یہ جو داخلی شرمگاہ اور باہر کی شرمگاہ ہے، ان دونوں میں سے جو اندر والی شرمگاہ ہے یہ دھونا ضروری نہیں ہے، جو کہ گول سوراخ والی ہوتی ہے۔ البتہ جو باہر کا لمبائی والا حصہ ہوتا ہے، اس میں اگر گندگی ہے، نجاست ہے، تو وہاں پر پانی ڈال کر صاف کرنا غسل میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون غسل کرے اور باہر والی شرمگاہ کے اندر کوئی نجاست ہے تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اس شرمگاہ کو صاف کر لیا ہے تو اب اس کا غسل صحیح اور درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، برا خواب دیکھا ہے، احتلام ہونے ہی والا تھا کہ آنکھ کھل گئی ہے لیکن 1-2 قطرے نکل چکے ہیں، تو کیا غسل واجب ہو جائے گا؟ جی بالکل غسل واجب ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ غسل کریں، اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کریں۔ یہ تھے آپ کے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اب جو بقیہ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بارے میں اگلے ویڈیو میں بتلایا جائے گا، اور بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کو میل کے ذریعے یا پھر کمنٹ باکس کے ذریعے یا پھر اور بھی جو دوسرے سوشل میڈیا کے واسطے ہیں ان کے ذریعے دیے جا رہے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مسائل طہارت اور مسائل نماز اس عنوان سے ایک سیریز شروع کی جائے گی، اور بہت ہی آسان انداز میں آپ کو غسل، طہارت، وضو ان کے مسائل بتلائے جائیں گے اور نماز کے مسائل بھی بتلائے جائیں گے چارٹ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔